دنیا میں 206 ممالک اور 4200 مذہب ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ الحمدللہ۔ ہمت کبھی نہ ہاریں، کیونکہ دھوپ کتنی بھی تیز ہو سمندر سوکھا نہیں کرتے۔ انسان کا زوال اس وقت شروع ہوتا ہے جب وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میری وجہ سے دوسروں کو رزق مل رہا ہے۔ زندگی میں جب انسان کو ہدایت مل جائے، وہ یہ نہ دیکھے کہ کیا کر چکا ہے، بس فوراً وہاں سے راستہ بدل لے۔ کہ اگر رضا الہی کے لیے کی جاتی ہے تو پھر اس کے پھل کی امید لوگوں سے مت کرنا، کیونکہ لوگ نہیں، یقیناً اللہ ہی اس کا اجر دے گا۔ اپنا مقابلہ کسی سے مت کرو، نہ ہی خود کو کم تر سمجھو، تم جیسے بھی ہو بہترین ہو۔ مشکل حالات میں بھی سب سے لمبا دن 24 گھنٹے کا ہوتا ہے، وقت کبھی نہیں ٹھہرتا، گزر جاتا ہے۔ تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم پر ظلم کیا جا رہا ہے، حالانکہ وہ تو رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ وہ تمہاری تڑپ کو جانتا ہے، تمہیں سمجھتا ہے، پس وہ تمہیں آزماتا ہے تاکہ تم دنیا کی زندگی میں سرخرو ہو کر آخرت میں بلند ترین مقام حاصل کر سکو۔ نکاح اتنی پاکیزہ چیز ہے کہ اس کو پانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال خدمت کی، اور زنا اتنی قباحت ہے کہ اس سے بچنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے 10 برس کے قریب قید کاٹی۔ پاکیزہ زندگی گزاریے، اسی میں راحت ہے۔ اصلی انسان زبان کے پردہ میں چھپا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مصیبت کی جڑ اور بنیاد انسان کی گفتگو ہے۔ ایک دوسرے کی قدر کرنا سیکھیں، نہ زندگی واپس آتی ہے، نہ لوگ۔ کبھی کسی کو دکھ مت دو، کیونکہ معافی مانگ لینے پر بھی دل میں درد باقی رہتا ہے، جس طرح دیوار میں سے کیل نکالنے پر سوراخ باقی رہتا ہے۔ کوئی آئینہ انسان کی اتنی اچھی تصویر نہیں دکھا سکتا جتنی اس کی گفتگو۔ نیکی میں اتنی طاقت ہے کہ ایک چھوٹی سی نیکی آپ کو اللہ کی رضا اور جنت کا حقدار بنا سکتی ہے۔ مزار پر سجدہ تو دور کی بات ہے، صرف اس نیت سے جانا کہ میرا کوئی کام بن جائے شرک اکبر ہے، کیونکہ کاموں کو بنانے اور بگاڑنے والا اللہ کی ذات ہے۔ غم کی ایک بڑی خوبی ہے کہ یہ انسان کو نرم بنا دیتا ہے۔ اگر زندگی میں غم نہ ہو تو انسان پتھر بن جائے۔ خدا تو رزق دیتا ہے کیڑوں کو پتھر میں، تو کیوں پریشان ہے ہیرے موتی کے چکر میں؟ اڑ جا آسمان میں یا غوطہ لگا سمندر میں، تجھے اتنا ہی ملے گا جتنا لکھا ہے تیرے مقدر میں۔ دوائی تو مریض کی مرض سے توجہ ہٹانے کے لیے ہوتی ہے، باقی شفا دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ پانی سے زیادہ نرم کوئی چیز نہیں، مگر پانی جم جائے تو اس سے زیادہ سخت بھی کوئی نہیں ہے، لہٰذا جو لوگ نرم دل رکھتے ہیں ان کی نرمی کا ناجائز فائدہ مت اٹھائیں۔ غصہ ہمیشہ تنہا آتا ہے، لیکن جاتے ہوئے اپنے ساتھ عقل، سمجھ، اخلاق، ذہانت اور شخصیت کی خوبصورتی لے جاتا ہے، اس لیے غصے سے پرہیز کیجیے۔ انسان صرف پیسے سے امیر نہیں ہوتا، اصل دولت انسان کا ایمان، اخلاق، کردار اور عمل ہے۔ الحمدللہ، میرا واسطہ تو اس رب سے ہے جو مانگنے سے پہلے ہی عطا کر دیتا ہے۔ بے شک میں بانٹتے رہا کریں، دوا نہیں تو دعا، علاج نہیں تو تسلی، کچھ نہیں تو میٹھے بول اور مسکراہٹ۔ زندگی بہت تھوڑی سی ہے، کسی سے نفرت یا کسی کا برا سوچ کر شاید ہم اپنی انا کی تسکین تو کر لیں گے، مگر یقین جانیے ہمارے اندر کا انسان کبھی خوش نہیں رہ پائے گا۔ مغرور آدمی اس پرندے کی طرح ہے جو آسمان کی طرف جتنا بلند ہوتا جاتا ہے، لوگوں کی نظر میں اتنا ہی چھوٹا ہوتا جاتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچو، کیونکہ چھوٹے گناہ ہی بڑے گناہوں کی طرف بلاتے ہیں۔ دنیا کے تکبر سے انسان اتنا برباد نہیں ہوتا جتنا دین کے تکبر سے برباد ہوتا ہے۔ ایسے نیک نہ بنے کہ ہر بندہ گناہگار نظر آنے لگے۔ غیبت عمل کو کھا جاتا ہے، جھوٹ رزق کو کھا جاتا ہے، غصہ عقل کو کھا جاتا ہے، تکبر علم کو کھا جاتا ہے۔ پہلے شرم کی وجہ سے پردہ کیا جاتا تھا، اب پردہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔
آپ کی برائی کرتے ہیں انہیں کرنے دیں، کیونکہ برائی وہی کرتے ہیں جو برابری نہیں کر سکتے۔ زندگی کو ہمیشہ امانت سمجھو، کیونکہ یہ عنقریب چلی جائے گی۔ اصل خسارہ تو یہ ہے کہ آسمان و زمین سے کئی گنا بڑی جنت میں ہمارے لیے کوئی جگہ نہ ہو۔ جب مجھے پتہ چلا کہ محل کے بستر اور خالی زمین پر سونے والوں کے خواب ایک جیسے اور قبر بھی ایک جیسی ہوتی ہے، تو مجھے اللہ کے انصاف پر یقین آ گیا۔ اور جو فیصلہ میرا رب کرتا ہے، یقین جانو عرش سے فرش تک وہی بہترین ہوتا ہے۔ غصے کے وقت تھوڑا رک جائیں اور غلطی کے وقت تھوڑا جھک جائیں، زندگی آسان ہو جائے گی۔ عورت کی خوبصورتی شوہر کی فرما برداری میں ہی ہے، شوہر سے مقابلے میں نہیں۔ انسان میں خوبی دیکھو تو اسے بیان کرو، لیکن اگر خامی دیکھو تو وہاں تمہاری خوبی کا امتحان ہے۔ حسد سے بچو، کیونکہ آسمانوں میں سب سے پہلے اسی گناہ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی ہے۔ بس اسی ایک چکر کا نام زندگی ہے، نہ جانے ہم اس چکر میں کس مقام پر پہنچ چکے ہیں، لہٰذا آخرت کی تیاری کیجیے اور غفلت سے نکل آئیے۔ ایک سا وقت کبھی نہیں رہتا، دن بگڑتے ہیں، سنورتے ہیں، گزر جاتے ہیں۔ اپنی بیٹی کی مرضی جانے بغیر کسی کے ساتھ اس کی شادی نہ کرو۔ خوشیاں اور غم اپنے تک محدود رکھیں، کیونکہ لوگ خوشیوں کو نظر لگا دیتے ہیں اور دکھوں میں مزید دکھ دیتے ہیں۔ اپنی غلطیوں کا احساس ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ کسی بزرگ سے کہا گیا کچھ نصیحت کر دیں، فرمایا بس دھیان رکھنا کوئی اللہ سے تمہاری شکایت نہ کرے۔ اپنی موجودہ حالت کے ہمیشہ شکر گزار رہیں۔ ارد گرد بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ان نعمتوں کی خواہش رکھتے ہیں مگر محروم ہیں۔ قدرت ایک ایسی تتلی ہے جسے پکڑتے پکڑتے انسان اپنوں سے دور نکل جاتا ہے۔ آپ کو ہر دوسرا شخص دشمن لگنے لگے، ایسی صورتحال میں اصل دشمن باہر نہیں آپ کے اندر ہوتا ہے، اور وہ ہے آپ کی منفی سوچ۔ اگر کوئی شخص آپ کو عزت دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بہت عظیم انسان ہیں، بلکہ یہ کہ وہ شخص خود ایک اعلیٰ ظرف انسان ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ کسی دوسری جگہ جا کر رہنے سے وہ خوش رہیں گے، حقیقت میں ایسا نہیں، کیونکہ وہ جہاں بھی جائیں گے خود کو بھی ساتھ لے کر جائیں گے۔ لوگ جتنا بھی دل دکھائیں، یاد رکھا کریں کہ جب اللہ کے بندے ہمیں توڑتے ہیں تو ان کا توڑنا ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جب بھی مانگو بھروسے کے ساتھ مانگو، کیونکہ وہ تب بھی دیتا ہے جب تم نہیں مانگتے۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ تم مانگو اور وہ عطا نہ کرے؟ جس طرح لیموں کی ایک بوند ہزاروں لیٹر دودھ کو برباد کر دیتی ہے، اسی طرح انسان کی انا بھی اچھے رشتوں کو برباد کر دیتی ہے۔ جب تک تمہیں یقین نہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کا خزانہ ختم ہو گیا ہے، تب تک روزی کے لیے غمگین نہ ہونا۔ شاعروں کے قصے اپنی جگہ، مگر حقیقت یہ ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا عشق روٹی اور سب سے بڑی عیاشی تندرستی ہے۔ زندگی میں طوفان کا آنا بھی ضروری ہے، تاکہ پتہ چل سکے کہ کون آپ کا ہاتھ تھام کر بھاگ رہا ہے اور کون ہاتھ چھوڑ کر۔ لوگ کہتے ہیں طلاق یافتہ لڑکی سے شادی نہ کرنا، کیونکہ وہ اچھی لڑکی نہیں ہوتی، کیونکہ اگر اچھی ہوتی تو اسے طلاق کیوں ہوتی؟ مصطفیٰ علیہ السلام کی 2 بیٹیوں کو بھی طلاق ہوئی۔ اللہ کے واسطے یہ بات عام کرو، بیٹیوں کی زندگی تباہ ہو گئی ہے۔ حسد صرف پیسہ ہی نہیں، بعض اوقات آپ کے والد کی نیک نامی بھی کافی ہوتی ہے، اور آپ جہاں جاتے ہیں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کے والد کا شمار بہترین لوگوں میں ہوتا ہے۔ مخلص وہ نہیں جو منہ پر آپ کا ہو، بلکہ مخلص وہ ہے جو آپ کے پیٹھ پیچھے بھی آپ کا ہی ہو۔ پسند کو چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے اور ناپسند کو قبول کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور یہ کر جانا اللہ کے بڑے شکر کا مقام ہے۔ زبانی توبہ کرنا جھوٹوں کا کام ہے، توبہ دل سے کی جائے تو دوبارہ توبہ کی ضرورت نہیں پڑتی۔ انسان مکان بدلتا ہے، رشتے بدلتا ہے، دوست بدلتا ہے، لیکن پھر بھی دکھی کیوں رہتا ہے؟ کیونکہ وہ اپنا رویہ نہیں بدلتا۔ چھوٹا بن کر رہو گے تو ہی بڑی رحمتیں ملیں گی، کیونکہ بڑا ہونے پر تو ماں بھی گود سے اتار دیتی ہے۔
तुम पर मट्टी डालकर तुम्हारा मुंह और बदन ज़मीन के 1.5 फुट नीचे दफन कर दिया जाएगा तो तुम्हारे पास अपने ईमान के अलावा कुछ नहीं होगा जो तुम्हें बचा सके। किसी की खिदमत में पेश किए जाने वाले तोहफ़ों में सबसे बेहतरीन तोहफ़ा एहतराम है। बुज़ुर्ग से किसी ने पूछा, इंसान का सुकून कहाँ छुपा है? फरमाया, गफलत हो जाए तो सजदे में, गलती हो जाए तो तौबा में। डूबने वाले को तो एक तिनके का सहारा भी बहुत होता है, इसलिए खुशकी पे होते हुए नेकियों की छोटी बड़ी कश्तियाँ तैयार करते रहो ताकि वक़्त पड़ने पे इस पार पहुँचा जा सके। हर एक को अपने जहन के सांचे के मुताबिक जज कर रहे होते हैं, ये जाने बगैर कि कौन किन हालात की चक्की से गुज़र कर आ रहा है। गुस्सा ऐसी चीज़ है जो आँखों को बंद कर देता है और मुंह को खोल देता है। अपने अंदर झांकना आ जाए वो फिर दूसरों के एहसासात समझने के काबिल हो जाता है। किरदार ही एक ऐसी किताब है जिसे अंधे और जाहल भी पढ़ सकते हैं। किसी का बुरा चाहने से पहले ये भी सोच लें कि आप भी इसी दुनिया में रहते हैं। अल्फाज चाबियों की मानिंद हैं, इनका सही इस्तेमाल करके लोगों के मुंह बंद या दिल खोले जा सकते हैं। किसी पर यकीन ना करें क्योंकि नमक और चीनी का रंग एक जैसा होता है। बात तमीज़ से और एतराज़ दलील से करो क्योंकि ज़बान तो हैवानों में भी होती है मगर वो इल्म और सलीके से महरूम होते हैं। लोगों को दोस्त बनाना कोई बड़ी बात नहीं, बात तो ये है कि ऐसा दोस्त बनाओ जो तब तुम्हारा साथ दे जब लाखों तुम्हारे मुखालफ हों।